الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، صحت کلی عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج کے دن کے حوالے سے کہ جو اسلامک ہسٹری کے اندر بہت ہی اہم دن ہے، اور اسلامی لحاظ سے آج 13 رجب المرجب کا دن ہے، اور اس دن کو بہت ہی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی بابرکت دن ہے کہ اس دن کے اندر ایک عظیم فاتح کہ جن کو ہم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نام سے یاد کرتے ہیں، فاتح خیبر بھی ان کو کہا جاتا ہے، جن کی تلوار کا نام ذوالفقار، حیدر کرار جن کا لقب، اور جن کو ابو تراب کہا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قم یا ابا تراب، اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث پاک کے اندر۔ آج 13 رجب المرجب ہے کہ اس دن حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا، مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ آج ہم ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ پڑھیں گے اور ان کی شان و عظمت کے حوالے سے پڑھیں گے۔ یوں تو دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے ہیں، جن میں اکثریت کچھ ایسے انسان، کچھ ایسی ہستیاں گزری ہیں کہ جو جن کے اندر کوئی کمال و خوبی نہیں، اور بعض ایسے لوگ بھی اس دنیا میں پیدا ہوئے کہ جن کے اندر جو تمام کمال و خوبی کے جامع تھے، مگر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات وہ ذات گرامی ہے کہ جو بہت سے کمالات و خوبیوں کی جامع ہے، کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا بھی ہیں، اور دماد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، اور صاحب ذوالفقار بھی ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار بھی ہیں، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد بزرگوار بھی ہیں، اور صاحب سخاوت، علم والے، حلم والے، اور فاتح خیبر اور میدان خطابت کے شہسوار تھے۔ غرض کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت سی کمال و خوبیوں کے جامع ہیں، اور ہر ایک ممتاز ویگانہ، ہر ایک چیز کے اندر، ہر ایک انسان کے اندر ممتاز و ویگانہ آپ کی شخصیت ہے، اور اسی لیے دنیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مظہر العجائب
والغرائب سے یاد کرتی ہے، اور قیامت تک اسی طرح آپ کو یاد کرتی رہے گی۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام و نسب کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام علی بن ابی طالب ہے، اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، یعنی چچا کے بیٹے ہیں، چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں، یعنی حضور کے چچا زاد بھائی ہیں آپ۔ اور آپ کا جو آپ کی والدہ محترمہ کا جو اسم گرامی ہے وہ یہ ہے کہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم، اور یہ پہلی خاتون ہیں، یعنی فاطمہ بنت اسد یہ پہلی خاتون ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت بھی فرمائی۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب اس طرح چلتا ہے کہ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب اور بن ہاشم بن عبد مناف۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آپ کی ولادت باسعادت واقعہ فیل، یعنی جسے ہم عام طور پر عام الفیل کے نام سے جو ایک سال گزرا اس کو بھی ہم یاد کرتے ہیں، اس نام سے موسوم کرتے ہیں۔ واقعہ فیل کے 30 سال بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور بچپن سے، اور ایک دفعہ کا یہ ایک واقعہ ہے کہ جب قریش مکہ پر قحط سالی آئی تو آپ ابھی بچپن کی حالت کے اندر ہی تھے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب پر اہل و عیال کا بوجھ کم کرنے کی وجہ سے، بوجھ کم کرنے کے لیے آپ کو اپنی پرورش میں لے لیا، اور آپ کی پرورش حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس خود کی ہے۔ اور آپ کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو کیوں جو ہے وہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہا جاتا ہے؟ یعنی جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے اندر جب آئے، تب سے لے کر ایمان قبول کرنے تک، اسلام لانے تک آپ بتوں کی اس پوجا سے پاک رہے، بتوں کی نجاست سے آپ پاک رہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ آپ کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا لقب عطا ہوا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہا جاتا ہے۔ اور آپ کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو عمر لوگوں میں بھی تھے کہ سب سے پہلے آپ اسلام سے مشرف ہوئے، اور آپ کا جو اسلام لانے کے بارے میں عمر کے لحاظ سے جو علماء کا اختلاف ہے، چنانچہ تاریخ الخلفاء کے اندر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر تھی آپ کی کہ آپ نے اسلام قبول کیا، اور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر اس وقت 8 سال تھی کہ جب آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور اسلام قبول کیا، اس وقت آپ کی عمر 8 سال تھی۔ اور اسلام لانے کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ چنانچہ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کر دی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بچپن سے ہی حضور کی پرورش کے اندر تھے۔ تو جب حضرت ختیجۃ الکبریٰ، ہماری اماں جان حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اللہ کی عبادت میں سجدہ ریز تھے، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ
ان دونوں ہستیوں کو دیکھ رہے تھے، اور جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت سے فارغ ہوئے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا دین ہے جس کو اس نے اپنے لیے منتخب فرما لیا ہے، اور اس کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے اپنے رسول کو بھیجا ہے، لہٰذا میں تمہیں اس دین کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں اور اسی طرف بلاتا ہوں، اسی اسلام کی طرف بلاتا ہوں، اور اس معبود کی طرف بلاتا ہوں کہ جس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، میں تمہیں اس کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے کہا، جب تک میں اپنے باپ ابو طالب جناب ابو طالب سے مشورہ نہ کر لوں، ان سے پوچھ نہ لوں، تب تک میں اسلام نہیں لاؤں گا بھی۔ تو اس وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ان سے فرمایا کہ چونکہ اس وقت حضور کو یہ راز رکھنا، راز کا فاش ہونا منظور نہ تھا، تو اس لیے حضور نے فرمایا، اے علی اگر تم اسلام نہیں لاتے تو ابھی اس معاملہ کو پوشیدہ رکھنا، کسی پر اس کو ظاہر نہ کرنا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم اگرچہ اس وقت رات کو اسلام قبول نہیں کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کے اندر اسلام کی ایسی محبت ڈال دی کہ وہ اسلام کی محبت آپ کے دل کے اندر گھر کر گئی، اور صبح ہوتے ہی حاضر خدمت ہوئے اور فرمایا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیش کی ہوئی ساری باتیں مجھے قبول ہیں، اور آپ نے تمام بچوں کی جو عمر ہوتی ہے 8 سال یا 9 سال بچپن کی حالت کے اندر، جس طرح اعلیٰ حضرت کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 8 سال کی عمر کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم ایمان لے کر آئے، اسلام سے مشرف ہوئے، تو اس وقت صبح ہوتے ہی آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی تمام باتیں قبول ہیں اور اسلام قبول کرتا ہوں۔ اور اس طرح اسی رات کے جانے کے بعد جب صبح ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم اسلام سے مشرف ہوئے، اسلام لے آئے، اور آپ نے جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت مدینہ فرمائی، مکہ معظمہ سے ہجرت مدینہ فرمائی، تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو مکے میں ہی رہنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ اے علی آج کی رات تم میرے بستر پر سو جانا، اور قریش مکہ کی جو امانتیں ہیں صبح ان کو واپس لوٹا کر تم بھی مدینے چلے آنا۔ اور یہ موقع بڑا ہی خوفناک اور ہولناک تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو معلوم تھا کہ کفار مکہ، کفار قریش سونے کی حالت کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی دشمن ہیں اور آپ پر حملہ کرنے والے ہیں، اور اپنے بستر پر سونے سے منع نہیں فرمایا، یعنی حضور اسی لیے خدا تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر سونے سے منع فرمایا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ اس بات کو سمجھ گئے، اور آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر گاہ ہے، آرام گاہ ہے، جو قتل گاہ بن چکی ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو حکم دیا کہ قریش کی امانتیں ان کو واپس لوٹا کر تم بھی مدینے چلے آنا، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ علیہ وسلم کو پورا یقین تھا کہ جب حضور نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اے علی تم آج میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جانا،
اور صبح قریش مکہ کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو لٹا کر تم بھی مدینے چلے آنا۔ تو یہ ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا ایمان اور ان کا یقین کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، مگر میرے محبوب کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ہے ان کا عقیدہ، ان کا پختہ یقین حضور کی ذات پر۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا، اور اسی وجہ سے، اور ایک اور واقعہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ چچا زاد بھائی تو ہیں ہی، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا عقد مواخات بھی ہے، یعنی اسلامی بھائی چارہ بھی ہے۔ یعنی اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی بہت سی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کے ساتھ ساتھ، چچا زاد بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا عقد مواخات بھی ہے، جیسا کہ ترمذی میں حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ میں اخوت یعنی بھائی چارہ قائم کیا اور دو صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم جب آئے اور ان کو پتہ چلا تو حضور کی بارگاہ میں روتے ہوئے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تمام صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے اور میں رہ گیا ہوں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر میرا بھائی ہے۔ یہ ہے عقد مواخات کہ جو آپ کی بہت بڑی خصوصیت میں شامل ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مواخات میں بھی شامل ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کی شجاعت کا بھی معاملہ اس طرح ہے کہ جنگ بدر کے اندر جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسود بن عبد الاسد مخزومی کو کاٹ کر جہنم میں پھینک دیا، جہنم واصل کیا، تو اس کے بعد کافروں کے لشکر کا سردار عتبہ بن ربیہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر میدان میں نکل آیا اور چلا کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اشراف قریش میں سے ہمارے جوڑ کا جو ہے وہ ہمارے ساتھ میدان میں بھیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر، ان کی اس چیخ و پکار کو سن کر فرمایا، اے بنی ہاشم، اٹھو اور حق کی طرف، حق کی حمایت میں لڑو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو بھیجا ہے، یعنی اس حق کی حمایت میں لڑو جس حق کو لے کر تمہارے نبی کو اللہ نے بھیجا ہے۔ حضور کے اس فرمان کو سننے کے بعد حضرت حمزہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم اور دشمن کی طرف وہ بڑھے، یہ تینوں ہستیاں دشمن کی طرف میدان جنگ کے اندر حاضر ہوئیں، اور لشکر کا سردار عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آیا، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے مقابلے میں ولید جیسے یعنی ولید بن عتبہ جو وہاں پر لشکر کے ساتھ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، وہ بہت بہادری کے ساتھ وہ بھی میدان جنگ میں تھا اور بہت چلا رہا تھا، وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے مقابلے میں آیا، اور اس کے بعد تھوڑی ہی دیر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کافر کا اس طرح ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ اس کو کچھ ہی دیر میں چت کر دیا اور مار کر اس کو قتل کر کے واصل جہنم کر دیا، اور
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے تھوڑی ہی دیر میں اسے مار گرایا، یعنی ولید بن عتبہ کو تھوڑی ہی دیر میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے اپنی ذوالفقار سے، اپنے حیدر کرار کے لقب سے موسوم اپنے شیر ہونے کا ثبوت اس طرح دیا، اور اپنی ذوالفقار کی ایک ہی کاٹ سے اس کو مار کر واصل جہنم کر دیا۔ اور حضرت عبیدہ کو عتبہ کے بھائی شیبہ نے جب زخمی کیا تو آپ نے جب دیکھا کہ حضرت عبیدہ زخمی ہیں تو آپ جلدی سے ان کی طرف جھپٹے اور اس شیبہ کو بھی آپ نے قتل کر کے واصل جہنم کر دیا۔ یہ ہے آپ کی بہادری، اور آپ کے تلوار کا نام، تلوار کا لقب اس طرح نہیں کہتے ذوالفقار کہ آپ ایک ہی وار کے اندر دشمن کو واصل جہنم کر دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک یہ جو بہت ہی بڑی خصوصیت ہے کہ اس خصوصیت کے اندر دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جو نوری ہیں، اور ان نوریوں نے کہا کہ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہیں، انا منی و انا منہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر کہ بے شک علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں، یعنی مطلب یہ ہوا کہ علی مجھ کو کمال قرب سے حاصل ہے، کمال قرب علی کو مجھ سے حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے یہ عرض کیا انا منکما، یعنی میں آپ دونوں میں سے ہوں۔ یعنی حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا انہو منی وانا منہ کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، تو حضرت جبریل امین نے سن کر کہا کہ وانا منکما، میں آپ دونوں میں سے ہوں۔ کہ یہ بھی بہت بڑی خصوصیت ہے آپ کی کہ جب حضور کے فرمان کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں کہ میں بھی آپ دونوں میں سے ہوں۔ اور آپ کی شجاعت کا قصہ یہیں پر نہیں ختم ہوتا، اور قلعہ خیبر کا جو آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے، اور اس جنگ کے اندر ایک کافر ملعون تھا مرحب، اسلام قبول کرنے کی بجائے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کے مقابلے میں جب مرحب آیا اور وہ یہ جزیہ پڑھتا ہوا، رجز پڑھتا ہوا نکلا کہ قد علمت خیبر انا مرحبا شاک الصلاحی بطل مرحبا، یعنی بے شک خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیاروں سے لیس بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے اس کے جواب کے اندر یہ رجز پڑھا اور اس بندے کو لاجواب کر دیا، کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیتی غابت کریہ المنظرہ، یعنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں اس بندے کے رد کے اندر کہ میں وہ بندہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، میری صورت جھاڑیوں میں رہنے والے شیر کی طرح خوفناک ہے۔ مرحب اور پھر مرحب جو ہے وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آیا تھا، لیکن شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے اس زور سے تلوار ماری اور اس زور سے ضرب لگایا کہ اس کے سر کو کاٹتی ہوئی اس کے دانتوں کے ساتھ لگی تلوار، اور جب دانتوں تک پہنچ گئی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے فتح کا اعلان کر دیا۔ اور حیدر کرار جو ہم لقب دیتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کو، وہ آپ کو اس ایسے ہی نہیں دیتے، ایسے ہی نہیں یاد کرتے ہم حیدر کرار سے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ اس روز یعنی خیبر کے روز آپ نے خیبر کا دروازہ اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا اور اس پر مسلمانوں نے چڑھ کر قلعہ کو فتح کر دیا۔
فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے وہ دروازہ پھینک دیا۔ جب لوگوں نے اسے گھسیٹ کر دوسری جگہ منتقل کرنا چاہا تو 40 سے کم لوگوں سے وہ اٹھ نہ سکا۔ یہ ہے حیدر کرار، کہ جن کو حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ یہ ہے حیدر کرار کی قوت کا عالم، شجاعت کا عالم، کہ خیبر کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر وہ جنگ کرتے ہیں اور اسی خیبر کے دروازے پر چڑھ کر مسلمان آگے قلعے کو فتح کرتے ہیں۔ اور جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم اس دروازے کو دور پھینکتے ہیں تو 40 سے کم آدمی اس کو ہلا نہیں سکتے۔ یہ ہیں حیدر کرار۔ اور حیدر کرار آپ کو کہا جاتا ہے۔ اور شجاعت کے حوالے سے اگر آپ کا حلیہ مبارک دیکھا جائے تو آپ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم جسم کے لحاظ سے فربا تھے، یعنی طاقتور تھے جسم کے لحاظ سے، اور آپ کے سر پر بال نہیں تھے، یعنی آپ حلق کروا کر رکھا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت قوی اور میانہ قد، مائل باپستی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ دیگر اعضاء کے اعتبار سے کسی قدر بھاری تھا، یعنی تھوڑا سا بھاری پیٹ تھا آپ کا۔ موڈوں کے درمیان گوشت بھرا ہوا تھا۔ یہ آپ کا حلیہ مبارک ہے کہ موڈوں کے درمیان گوشت بھرا ہوا تھا۔ آپ کا جسم بہت فربا تھا، پیٹ سے نیچے کا جسم بھاری تھا، اور آپ کا رنگ گندمی تھا، اور تمام جسم پر لمبے لمبے بال تھے۔ آپ کی ریش مبارک گھنی اور دراز تھی، یعنی آپ کی داڑھی بھی کافی گھنی اور دراز تھی۔ اور ایک بہت ہی آپ کی سیرت کے اندر بہت ہی اہم پہلو ملتا ہے کہ ایک یہودی نے، ایک بہت بڑا مشہور یہودی تھا، کہ اس نے ایک سوال کیا کہ مختصر تھا، اس کو میں انداز اختیار کرتا ہوں اس واقعے کو بیان کرنے میں، کہ اس مشہور یہودی نے کہا کہ داڑھی بہت مختصر تھی اس کی، تھوڑی پر صرف چند گنتی کے بال تھے، یعنی جو یہودی تھا اس کی داڑھی بہت تھوڑی تھی اور یہاں تھوڑی پر تھوڑے تھوڑے بال تھے۔ اور اس نے کہا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی داڑھی مبارک اس نے جب دیکھی بہت لمبی اور گھنی ہے، اور ایک دن وہ یہودی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو کہنے لگا، اے علی تمہارا یہ دعویٰ ہے، اب اس بات کو غور سے سننا کہ ہم یوں نہیں کہتے کہ حضور نے بھی ایسے نہیں فرما دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس یہودی نے کہا، اے علی تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن پاک کے اندر سارے علوم جمع ہیں اور تم باب مدینۃ العلم ہو، تو بتاؤ قرآن پاک میں تمہاری گھنی داڑھی اور میری چھوٹی داڑھی کے بارے میں کیا کچھ ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ کریم کے علم سے قربان جاؤں کہ آپ نے کہا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ فرمایا یعنی جو اچھی زمین ہے، یعنی اللہ نے فرمایا جو اچھی زمین ہے اس کی ہریالی اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب زمین ہوتی ہے، بنجر زمین ہوتی ہے، اس سے نکلتی ہے مگر اتنی ہی جتنی اللہ چاہتا ہے۔ یعنی اس یہودی کو اس طرح یہ اللہ جواب کیا، تو اے یہودی آپ نے فرمایا اے یہودی وہ اچھی زمین میری ہے، یعنی میری جو تھوڑی ہے، میرا جو منہ ہے وہ ایسی زمین ہے کہ جو بہت زرخیز ہے۔ تو نے میری داڑھی پر اعتراض کیا ہے، داڑھی کو آڑ بنا کر قرآن پاک پر اعتراض کیا ہے کہ قرآن پاک کے اندر تیرا دعویٰ یہ ہے کہ تمام علوم قرآن پاک کے اندر جمع ہے، تو مجھے قرآن پاک سے یہ مثال بیان کیجئے کہ ایک جگہ پر داڑھی کم ہے اور آپ کی جو ہے وہ داڑھی بہت گھنی ہے، کیا اس کے بارے میں اللہ نے کوئی ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر؟ تو آپ نے فرمایا اے یہودی وہ اچھی زمین میری تھوڑی ہے اور وہ بنجر زمین اور خراب زمین تیری تھوڑی ہے۔ معلوم ہوا
کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا علم بہت وسیع تھا، اور اپنی گھنی داڑھی اور یہودی کی مختصر داڑھی کا ذکر آپ نے قرآن مجید سے ثابت کر دیا اور اس یہودی کو لاجواب کر دیا۔ اور اسی لیے ایک شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، یعنی تمام علوم کا علم جو ہے قرآن پاک کے اندر موجود ہے، مگر ہم بندوں کی عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو یہ ہے آپ کا علمی معیار۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان و عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔